بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آج کی مجلس میں ہم آپ کو بہت ہی اہم مسئلے کے متعلق بتائیں گے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہے، اور اس آخری عشرے کے اندر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے، چونکہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں کون سے اعمال کرنے چاہیے، اور سوشل میڈیا پر تو ایک برمار ہے کہ لوگوں نے بڑے بڑے کتبے بنائے ہیں کہ جی یہ وظیفہ پڑھیں، یہ وظیفہ پڑھیں، یہ وظیفہ پڑھیں تو یہ ہو جائے گا، یہ پڑھیں گے تو وہ ہو جائے گا، اور عجیب عجیب قسم کے وظائف اور اعمال بتائے جاتے ہیں۔ میں آپ کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت شدہ اعمال ہیں لیلۃ القدر کے حوالے سے، کیونکہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے یہ وہ مبارک رات ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس رات سے محروم رہا تو وہ خیر سے محروم رہا۔ اس لیے اس رات میں کچھ ایسے اعمال ہیں جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، تو تقریباً 5 اعمال ایسے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے عمل، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ داخل ہوا اور لیلۃ القدر کی تلاش میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اعتکاف کیے ہیں، تو لیلۃ القدر کا ایک عمل اعتکاف کے اندر بیٹھنا ہے، اور جیسی صحیح روایات سے، صحیح بخاری، صحیح مسلم کہ متفق علیہ روایات سے ثابت ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کان یعتکف العشر الاواخر، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے، اور یہاں تک کہ آپ دنیا سے رخصت ہوئے، اور آپ ہر رمضان میں اعتکاف میں بیٹھتے تھے، اور اس کے بعد پھر آپ کے ازواج مطہرات وہ اعتکاف میں بیٹھتی تھی۔ تو یہ ایک عمل ہے لیلۃ القدر کے لیے کہ اعتکاف میں بیٹھنا، یہ مستحب عمل ہے، سنت عمل ہے کہ لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے ہم اعتکاف کا عمل اختیار کریں۔ دوسرا عمل لیلۃ القدر کے لیے قیام ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من قام، جس نے قیام کیا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی رات میں، ایمان و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے ماقبل کے سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو قیام اللیل یہ لیلۃ القدر کی ایک عمل ہے کہ لیلۃ القدر کی رات میں ہم قیام کریں، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں، اور نوافل کے اندر ہم اللہ کے کلام کو پڑھیں۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام آیات کو پڑھتے تھے، قرآن کریم کی آیات کو نوافل میں پڑھتے تھے، اور جہاں رحمت کی آیت آتی تو آپ وہاں پر دعا فرماتے تھے، اگر عذاب کے متعلق آیات آتی تو وہاں پر آپ اس سے پناہ مانگنے کی دعا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ یا اللہ ان عذابات سے ہمیں محفوظ فرما۔ تو اس طرح منہمک ہو کر قرآن کریم کی آیات زیادہ سے زیادہ ہم نوافل میں پڑھیں، تو یہ دوسرا عمل ہے لیلۃ القدر کے لیے کہ ہم
لیلۃ القدر میں قیام کریں۔ تیسرا عمل لیلۃ القدر کے لیے وہ دعا ہے، دعا، اور یہ بھی صحیح روایت سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کی نبی سے پوچھا، اللہ کی نبی اگر مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو میں اس میں کیا کہوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہ کہو، یہ اللہ سے اس طرح مانگو کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا اللہ سے مانگے۔ آج کل ایک بیماری یہ بھی ہے کہ ہم کہتے ہیں دعا پڑھے، تو ہم دعا کے الفاظ پڑھتے ہیں، جبکہ دعا اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا نام ہے، کہ ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ سے مانگے۔ اور جو مسنون الفاظ اگر حدیث سے ثابت ہے تو ان الفاظ کے ساتھ، جیسے یہ الفاظ ثابت ہے تو ان الفاظ کے ساتھ اگر ہم مانگیں گے تو اس میں اور برکت آئے گی۔ اور اگر کسی کو یہ الفاظ یاد نہیں ہوتے تو اپنی زبان میں بھی اللہ سے مانگے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، دعائیں کریں اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، سارے امت مسلمہ کے لیے۔ اور اس وقت جو مسلمان پریشان ہیں، جیسے فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، اور دنیا کے کونے کونے میں مسلمان مصیبت میں ہیں، پریشانی میں، ان کے لیے دعائیں کریں۔ تو تیسرا عمل لیلۃ القدر کے لیے یہ دعا ہے۔ اور چوتھا عمل، ہم اپنے اہل و عیال کو جگائیں۔ یہ بھی صحیح روایت سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کے آخری 10 دن، آخری عشرہ جب داخل ہوتا، اذا دخل العشر، کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو شد میزرہ، آپ علیہ السلام اپنا کمر مبارک کس لیتے، وَأَحْيَا لَيْلُهُ، اور رات کو عبادت فرماتے تھے مکمل پوری رات، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے اہل و عیال کو جگاتے، اپنے ازواج مطہرات کو جگاتے کہ یہ سونے کی رات نہیں ہے، یہ جاگنے کی رات ہے۔ تو چوتھا عمل یہ ہے کہ ہم اپنے اہل و عیال کو بھی جگائیں۔ اگر اتنے بچے بھی ہیں جو کچھ سمجھدار ہیں تو ان کو بھی ہم جگائیں، ان کو بھی ہم قرآن کی تلاوت کا کہیں، ذکر اذکار کا کہیں، نوافل پڑھوائیں اور دعائیں منگوائیں ان سے کہ اللہ سے مانگے پوری امت کے لیے۔ یہ 4 اعمال۔ اور 5واں عمل لیلۃ القدر کے لیے یہ ہے کہ ہم 5 نمازوں کی پابندی کریں۔ اگر خواتین ہیں تو وہ اپنے گھروں کے اندر 5 جو فرض نماز ہے اس کو اپنے اوقات کے اندر ادا کریں، اور مرد حضرات کے لیے کہ وہ مساجد میں جا کر جماعت کے ساتھ یہ 5 نمازیں ادا کریں۔ اور خصوصیت کے ساتھ ایک روایت میں کہ مغرب اور عشاء کی نماز آپ علیہ السلام نے فرمایا، امام بہقی کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، من صلی المغرب والعشاء فی جماعت، کہ جس نے مغرب اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو گویا اس نے لیلۃ القدر کا ایک حصہ حاصل کر لیا۔ اسی طرح ایک روایت میں عشاء کے متعلق ہے، اسی طرح ایک روایت میں عشاء اور فجر کے متعلق ہے کہ جنہوں نے عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو گویا اس نے لیلۃ القدر کا ایک حصہ حاصل کر لیا۔ تو یہ 5 اعمال ہے جو لیلۃ القدر میں کرنے کے اعمال ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر کے اعمال میں پڑھیں۔ تو یہ مسنون اعمال اپنائیں، اور جو مسنون اعمال آپ علیہ السلام سے ثابت ہیں ان اعمال پر عمل کریں۔ اور جب یہ اعمال اپنائیں گے تو امید ہے کہ اللہ ہمیں لیلۃ القدر بھی نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔